أصحاب مدرة ونعبد أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اکرم الاکرمین اقبل الاقبلین اجمل الاجملین غاث المستغیثین دلیل المتحیرین خیر الغافرین خیر الراحمین خیر الوارثین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ معزز ولا غیر و اپنے جن نسل کا انسان عظیم شاندار ہے کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے 12 نمبر 20 سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 43 ارشاد ربانی وتلک الامثال اور یہ مثالیں نضربها للناس ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین
آپ بنائے انا فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشان ہے مسلمانوں کے۔ آپ حضرات نے پچھلے درس میں اللہ احکم الحاکمین رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان سنا، جس میں فرمایا گیا تھا ان کفار کی، ان مشرکین کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح مکڑی جالا بنتی ہے اور اپنا مکان بناتی ہے، جالا بننے کے بعد تیز ہوا آئی تو اس نے اس کو ختم کر دیا، آندھی آئی تو اس نے اس جالے کو مکان کو ختم کر دیا، بارش آئی تو جب بھی وہ محفوظ نہ رہے، یعنی کچھ بھی نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ یہ مثال بیان فرماتا ہے کہ کافروں کا بتوں کی پرستش کرنا، ان مورتوں کا پوجنا، ان کو سجدہ سجود کرنا، ان پہ بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں نہ تو وہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ابس گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی مکڑی کی کہ جس طرح وہ مکڑی جالا لا لا کے اپنا مکان بنا بنا کے آخر کار اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اسی طرح ان کے جو بھی انہوں نے خیرات کی، صدقات کی اور بتوں کے نظر نیاز کی ہے، بڑوں کے کہنے جس پر سب کچھ کیا، فرمایا ان کا کوئی عمل نہیں۔ یہ مثالیں اللہ پاک نے فرمایا تلک الامثال، امثال مثل کی جمع مثال، کہ یہ مثالیں جو ہم عطا کر رہے ہیں نضربها للناس، بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے مگر عالم۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں کفار مکہ نے کہا تھا کہ اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی، مکڑی کی مثال بیان کی، اتنا بڑا اللہ ہو کر تو یہ اس نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ پاک کا یاد ہی فرماتا ہے کہ وہ بعوضہ کسی مچھر کی مثال ہے یا مچھر کے بارے میں بتائے۔ یاد رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ تیرا خالق و مالک ہے، اسی طرح مچھر کا بھی مالک ہے، مکھی کا بھی مالک ہے، مکڑی کا بھی مالک ہے۔ جس طرح تم اللہ کو پہچانتے ہو وہ بھی اس طرح ہی مکڑی پہچانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما یعقلها الا العالمون، اس بات کو نہیں سمجھے گے سوائے عالم، اہل علم بات کو سمجھتے ہیں، عام بندے جاہل اور ان پڑھ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو عالم، یہاں لفظ الا العالم، مگر عالم، وما یعقلها نہیں سمجھے گے اس کو الا العالم، عالم سمجھیں گے۔ تو سبحان اللہ، عالم یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس کا فضل ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا اور علم سے نوازا۔ عالم کے ساتھ جہان آباد ہے، عالم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، علماء کرام لوگوں کا صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ علماء کرام کی وجہ سے کہ یہ مسلمہ بات ہے اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم روح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی اس بات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر اگر کوئی مانے تو وہ ہمارے نبی کافر ہے۔ دائرہ اسلام جس طرح کی مرزائی قادیانی نے کیا، پوری امت نے متفقہ فیصلہ دیا اور حکومت پاکستان نے اس پر مہر لگا دی کہ جو یہ کہے کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں یا اس کو مانوں گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ یہ علماء کرام کی مہربانی کہ وہ آیات پڑھ پڑھ کر احادیث مبارکہ نہ سنا کر لوگوں کو بات پر قائد کیا انہوں نے کہ یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ تو امت نے اس پر لبیک کیا اور سب نے اس کو مانا۔ فرمایا کہ یہ جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں، کفار کی مثال
بچی کی مثال، یہ مثالیں بیکار نہیں، ظاہری بندے کی یہ کیا ہے، یہ کیا بنا ہے، لیکن علماء کرام سمجھتے ہیں اس کی باریکی کو سمجھ۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو پھر عالم جس نے بھی موبائل ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کو طریقہ آ گیا موبائل چلانے کا، تو اس نے کہا یہ عالم وہ عالم۔ عالم ایسے نہیں بن جاتے ہیں، یاد رکھیں عالم وہ ہے جو علم صرف جانے، علم نحو جانے، علم الحدیث کو جانے اور قرآنی آیات کے بارے میں سمجھیں۔ یہ ایسے عالم نہیں بن جاتے جن میں اب ممبر رسول پر، کیونکہ اب تو ویسے بن گیا، کیونکہ وہ ہم نے کئی خطبات کو دیکھا کہ وہ لوگ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ہاتھ میں وہ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے یا آگے تخت رکھا ہوا ہے، پر رکھا ہوا ہے، اسی کو دیکھ کر وہ سنا رہے ہیں۔ عالم یہ نہیں، عالم بننا بڑی مشکل ہے۔ صرف، نحو، منطق، اصول، فلسفہ، معنی، فقہ، علم حدیث، علم قرآن، تفسیر قرآن، یہ اتنے علم ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے عالم بنتے ہیں۔ اور صرف اب یہ ہے نا، اسی طرح نحو، اگر عالم صرف نہیں پڑھتا، نحو نہیں پڑھتا تو عربی کی جس پر زبر زیر نہیں ہے وہی بات نہیں سمجھتا، اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہاں فاعل ہے، یہاں مفعول ہے، یہاں پیچھے محاذرہ کیا ہے، مفعولہ کیا ہے، وہ عالم نہیں۔ اب آپ کے سامنے تھوڑی سی میں مثال رکھتا ہوں، صرف جو صرف جاننے والے وہ جانے گے، سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ تو یہی ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین جانوں کا پالنے والے۔ لیکن علماء کرام کی طرف جائیں گے تو وہ اس کی شرح کریں گے۔ الحمد صرفی ناوی قاعدے کے مطابق الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، للہ لام جار ہے، اللہ موصوف ہے، رب مضاف ہے، عالمی مضاف لہ ہے، مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر موصوف ہوا صفت کی، صفت اپنے موصوف سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا، مبتدا جملہ بن گیا۔ اسی طرح یہ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دی، وہ لوگ اسی طریقے کے ساتھ زبر زیر میں فرق آ گیا تو وہ آپ کو بتا دیں گے، یہاں فاعل ہے، یہاں مفعول ہے، یہاں صفت مشبہ ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور عالم کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی العابد اشد من الف عابد، فقیہ واحد، ایک فقیہ، ایک عالم دین، اشد زیادہ غالب ہے، الف عابد ہزار عابد ہے، ساری رات سجدے کرے اور رو رو کر رب کرے، اور اس عالم دین میں ایک سطر قرآن پاک کی بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی کیا تشریح ہے، سب کیسے ہے، اس میں کیسے وہ ایک سطر یاد کرے، اور یہ عابد 100 سال تک کی بات کرے تو اس کے برابر ساری رات کی بات اس کا کرنا ہے۔ تب اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر کے قرآن کی حدیث کا مطالعہ کر کے اور پھر لیٹ جانا، رب العالمین جو محبوب فرماتے ہیں اس کا لیٹنا، اس کا سونا عبادت دیکھا جائے گا۔ یہ جو ساری رات جاگ رہا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، ذرا تو جاہل ان پڑھ عابد جو ہے، اب کئیوں کو دیتا وہ اللہ اے اللہ، لیکن جب نہ کام بنا اللہ کو گالیاں نہیں دیتا، میں تیری بات کہتا کہ تاکہ تو میں اللہ۔ عالم کا اور عابد کا ایک عابد تھا امام غزالی علیہ رحمہ، کیمیاء خارج میں آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا عابد تھا، دن رات بات کرتا تھا، تو شیطان کے چیلوں نے اسے کہا کہ یہ شخص بہت بڑی بات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی تمہیں پتہ چل گئی، جیسے جاہل آدمی ابھی تو منٹ میں پناہ ہو گئے۔ اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو نکال دیں؟ سوئی کا سوراخ نکال لیتی تھی، اس سے اونٹ ہوتا ہے،
اس نے کہا یہ کس طرح سکتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر اس نے کہا اب یہ آدمی کے پاس کیا تو وہ نماز پڑھانے جا رہے تھے اس وقت راستے میں نے کہا کہ حضرت صاحب ہیں یہ مسئلہ مجھے بتانا نے تو بھائی میں نے جواب کرانی اور جا کے درد دینا جنازے تھے. کیا اللہ اس بات پر قادر کہ سوئی کے نکا جو ہے سوراخ میں اونٹ نکال دوں میں بے وقوف یہ کیا تم اللہ اس سے بھی زیادہ طاقت یہ ہے علم کی برکت. تو جہل مطلق جو ہے وہ گمراہ ہے اور وہ اپنے طور پر سمجھتے میں نے بڑی بات کی میں نے بڑی بات کی لیکن جب انا کا مسئلہ آ گیا تکبر کا مسئلہ آ گیا اس کو علم بھی نہیں ہے کیسے بچنا ہے اور کس طرح بن. تو فرمایا وہ عابد جو ساری رات بات کرے آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم دین کی اور عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسے میری تمہارے ادنا پر کہ میں سید العالمین ہوں میری کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح وہ عالم دین عابد پر غالب ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے عالم کی شان اور مقام بیان کرتے فرمایا کہ یہ عالم دین جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور رات دن سوچتے ہیں لیکن علم کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم کرنے کی توفیق نہ دے جس میں صحابہ کرام کا نقص نکالا جائے حضور کی یاد کو برا کہا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے ماضی میں تقدیر کی جائے نبی پاک علیہ السلام کو برا کہے. یہ علم نہیں ہے یہ شیطانی علم ہے اور رحمانی علم یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت بھی بیان کرے حضور کی آر کی محبت کا اظہار بھی کرے بیان کرے. یہ ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم دین کے لیے زمین میں جتنی بھی چیزیں سب اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتی ہیں حتی الحوت یہاں تک کہ مچھلی جو دریا میں چلتی وہ مچھلی بھی دریا کے پانی میں کہتے کہ یا اللہ علماء کرام کو درجات بلند فرما وہ ان کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا. لیکن یہ سنو کہ وہ عالم کہ جو تحصیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مسئلے بدلتا ہے لوگوں کے مزاج کے مطابق چلتا ہے. چاہیے یہ مزاج کم دنیا رہی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے تو وہ عالم اس کا حشر قیامت کے دن ایسا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے تو ولید بن عقبہ وہ فقہ گورنر تھا اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ کبھی کبھی چھپ چھپا کے شراب پی لیتا ہے. تو حضرت اسامہ جو نبی پاک علیہ السلام کے متبنہ کے بیٹے تھے ان کی خدمت میں کیا عرض کیا گیا کہ آپ عثمان غنی کو سمجھائیں کہ وہ شخص شراب بھی پیتا ہے ان کو سمجھائیں کہ نہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جاننے کے باوجود یہ کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص جو عالم ہونے کے باوجود غلط کام کر رہا ہے شریعت اسلامیہ کے خلاف کر رہا ہے تو فرمایا اس کا قیامت کے دن وہ حشر ہوگا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مثال بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا عالم جو کہ لوگوں کو بات کرتا تھا تقریر کرتا تھا سمجھاتا تھا اس کو دیکھیں گے کہ جہنم چلا ہے اس کو لایا جا رہا ہے اور اس کی جو آنتنیں ہیں پیٹ کی ہیں وہ باہر نکلی ہیں اور وہ ایسے آنتی ہیں جو ہے نا آندرا ایسے اس کے گرد طواف کر رہے ہیں جیسے گدھا جو ہے پل کے آسے پاسے کرتا ہے یا بیل استعمال کرتے یہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے مولانا آپ تو ہمیں بات کرتے تھے آپ تقریر کرتے تھے ہم کو سمجھایا کرتے تھے یہ کیا معاملہ ہے کہ تم جاننے میں آ گئے. اس کے منہ سے یہ نکلے گا کہ میں تمہیں واقعی سمجھاتا تھا میں تقریر بھی کرتا تھا میں واز بھی کرتا تھا سب کچھ تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اسی وجہ سے آج میرا محسر ہے اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بتائے کہ جو بھی عملی کی طرف ہمیں لے جائے
چاہیے عالم دین کو کہ وہ صحیح رہنمائی لوگوں کے لیے کرے اور پھر لوگوں کو بتانے کے بعد خود بھی عمل کرے۔ الحمدللہ اللہ رسول جل جلالہ کا کرم ہے مجھ فقیر پر کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، روزے پورے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے استطاعت کی حاضری کیا عمر بھی طیت کی ہے، لیکن اس پر بھی نیت کا دخل ہے۔ اگر نیت خراب ہے کچھ نہیں ہے، نہ حج کا ثواب ہے نہ عمرے کا ثواب ہے، کچھ نہیں۔ تو نیت کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کی جب آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ تو یہ نیت کر کے آؤ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے معبود کا فرمان ہے، اور مسجد کے ساتھ تعامل کرو، مسجد والوں کی خدمت کرو اور اچھی باتیں منہ سے نکالو، برائی سے بچو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ تو علماء کی بات بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت جن میں پر بیان کریں گے۔ اللہ فرماتا خالق اللہ السماء، میں چاہتا ہوں کہ پارا ختم ہو جائے۔ خالق اللہ السماوات، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق، یعنی یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ جو بیکار ہو، عبث ہو، اس کا کوئی کام نہ ہو۔ اگرچہ ہمیں بعض اوقات یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیوں اس نے بنایا، کیوں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ ضمیری رحمۃ اللہ علیہ آیات العجبان سے ایک گبریلا کیڑا ہے، کیڑا ہے، اس کو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کیڑا، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے، اس کی بو آتی ہے، یہ اللہ نے کیا بنا دیا، بدویا ہے نا۔ اس نے جب یہ کیا، اللہ کی شان رکھتے ہیں کہ اللہ کی شان اس شخص کے تھوڑا نے کرایا، اس کا بڑا علاج کرایا، بہت کچھ کیا، لیکن اس کو آرام نہیں آتا تھا۔ تو کسی حاضر حکیم نے، بڑے سیانے حکیم نے، سمجھدار جو تھا، اس نے کہا کہ تھوڑا بچ جائے گا، وہ فلانا کیڑا جو ہے نا اس کو اس کے اوپر رکھو۔ چنانچہ جب رکھا گیا تو اس وقت وہ سجدے میں گر گیا کہ جس کو میں سمجھتا تھا کہ آج کتنا بڑا اس نے کام کر دیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی باطل چیز پیدا نہیں کی، جو بھی کی ہے بہتر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے چھپکڑی ہوتا تو وہ ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، تو آپ نے عرض کی یا اللہ یہ چھپکڑی بنانے کا کو سب بنانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا تم سے پہلے یہ چھپکڑی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو بنائے گا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھو، فرمایا خالق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ اور سب کے ساتھ، بیکار کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ ان فی ذالک، یہ بے شک اس میں لآیا نشانیاں ہیں، للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں، مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے کہ جو ہم نے مثال بیان کی اس کے لیے نشانی، کہ جیسا کہ اس مثال میں مشرق اور مغرب کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔ قریش کے کفار نے تنزن اور مذاقن طور پر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی کو کیا بنایا، مکڑی کو کیا بنایا، مچھر کی مثالیں اللہ نے بیان کی، اتنا بڑا اللہ ہو کر تو پھر یہ مثالیں ایسی بیان کرتا چلتے۔ اس پر وہ لوگ ہنستے اور مذاق کرتے۔ اس آیت میں رد کیا گیا ہے، فرمایا خالق اللہ السماوات والارض، اللہ نے جو بنایا حق بنایا، سچ بنایا، بیکار نہیں بنایا، اور اس میں حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اہل علم جانتے ہیں۔ مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے، جیسے چیز جیسی ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے، ویسی مثال کو مقتضائے حکمت ہے۔ تو باطل اور کمزور دین کے ذوق و بطلان کے اظہار کے لیے یہ مثال نہایت ہی نافع، جنہیں اللہ تعالیٰ نے
عقل و علم عطا فرمایا وہ سمجھتے ہیں، اور یہ اس کی قدرت ہے کہ مومن جو ہے لا آیات المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں کے لیے یہ کرم کیا نشان ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 20واں پارہ ختم ہوا، 20واں پارہ اختتام کو پہنچا۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 21واں پارہ شروع ہو جائے گا، 21واں پارہ۔ تو تمام اہل علم کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں، درس میں بیٹھیں، اور ہر ایک کے لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ دام کے لیے وہ جو علم کی طلب رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، آؤ ہر روز کا یہاں درس ہوتا ہے، تشریف لاؤ اور یہاں بیٹھ کر سنو۔ انشاءاللہ 10 باتیں اگر میں نے کی، ایک آدھ بات تو ضرور یقیناً آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اور جب آ گئی تو پھر آپ کا علم بڑھ گیا، جب علم بڑھ گیا رب کائنات عمل کی بھی توفیق دے گا۔ باقی انشاءاللہ وما علینا